بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، صفت رسالت سے متصف ہونے والی بہت سی شخصیات اور سادات اس محفل کون و مکان کی زینت بنی ہے، جن کی عظمت و تقدس چار دانگ عالم میں عیاں نظر آتی ہیں، لیکن میں جس رسول برحق کی رسالت کی بات کر رہا ہوں، اس سے مراد امام الرسل، ہادی سبل، محبوب کائنات، فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات عالی ہے جو عالمی کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے موضوع کائنات بننے کا شرف حاصل کرتی ہے۔ اس کی رسالت اور نبوت کا ڈنکا ہر زمانے میں بجتا نظر آتا ہے۔ عالمی ارواح میں حضرات انبیاء علیہم السلام کے سامنے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن کا اظہار کرنا اس کی شان رسالت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کی گونجتی صدائیں اس کی شان عظمت اور رسالت کی گواہی دیتی ہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کی زبان سے ماد بن عدنان کے بارے میں یہ خبر دینا فاخرج من صلبہ نبیا کریما واختم بہ الرسل اس کی شان رسالت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کی خوشخبری ملنا اس کی شان رسالت کی عکاسی کرتا ہے۔ جب میرے آقا دنیا میں آ گئے تو جہاں ساری کائنات ان کے رسالت کی گواہی دیتی ہیں، وہاں گمراہی کا مرکز بتوں کا گروہ بھی یہ اعلان کرتا ہے ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی، اور سارے عالم میں یہ سما پیدا ہو جاتا ہے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ناظرین مکرم، جب آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی جہاں میں رونق افروز ہوتے ہیں تو پھر ان کی شان رسالت کی دھوم چار سو پھیل جاتی ہے۔ ان کی شان رسالت کے آگے کبھی درخت جھک کر سلام کرتے ہیں، کبھی احجار کی قطاریں انہیں عقیدت کا سلام کرتی ہیں، کبھی سلسلہ کوہ جبل ان کی شان رسالت کے ترانوں سے گونجنے لگتا ہے، کبھی صبح کی نوید سحر ان کی شان رسالت کے قصری مشید پر روشنی کی کرن ڈالتی ہے، جن کے رخ انور کو دیکھ کر عالمی کائنات ان کے حسن کی گواہی دیتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت حلمہ کہتی ہے میں نے اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربہا لم ارى احدا احسن اجمل اشرفا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب جیسا کوئی کہاں دیکھے گا، خود میرے خزانے رحمت میں بھی اس جیسا کوئی دوسرا موتی موجود نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ اس آقائے کائنات کی شان رسالت ہے کہ جب فاران کی چوٹی پر رشد و ہدایت کی روشنی لے کر یہ آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اہل مکہ سے خطاب کر کے کہتا ہے لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تو اس کی عظمت و تقدس پہ قربان جاؤں پورا مکہ بیک زباں ہو کر جواب دیتا ہے جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ جی ہاں، مجھے اس وقت بھی اس کی شان و عظمت کے اجالے جگمگاتے نظر آتے ہیں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے سرداران مکہ میں حجر اسود رکھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور پھر فیصلے کے لیے ان کی نظر جب محمد عربی پر پڑتی ہے تو ان کی زبان و لسان سے یہ گواہی عیاں ہونے لگتی ہے ھذا الامین رضینا ھذا محمد۔ اس کی شان رسالت کا پھریرا گوشہ جہاں میں سمایا نظر آتا ہے، مبلغین کی تبلیغ میں اس کی شان رسالت کا اجالا ہے تو مقربین کے قرب و تقوی میں اس کی شان رسالت کا سویرا ہے، مجاہدین کے جہاد و قتال میں اس کی شان رسالت کی فراوانی ہے تو صوفیہ کے جہد و تصوف میں اس کی رسالت کی ضیاء پاشیاں ہیں، بادشاہوں کی سلطنت و شاہی میں اس کی شان رسالت کاری فرما ہے تو فقراء کے فقر و فاقہ میں اس کی شان رسالت جھلکتی ہے، مدرسین کے درس و تدریس میں اس کی شان رسالت چمکتی ہے تو طلباء علم و حکمت کی تشنگی میں
اس کی شان رسالت جھلکتی ہے۔ اسی عنوان کو حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں: سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم و کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، جو بھی عالمی جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ ناظرین مکرم، اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے موتی میں کہاں بکیروں، جس کی ذات عالی کو مقصود کائنات بنایا گیا، جس کے سر پر ختم نبوت کا عظیم تاج سجایا گیا، جسے آسمان پر بلا کر شرف ملاقات کا تمغہ پہنایا گیا، اقسام نبیوں کا امام بنا کر جسے دکھایا گیا، جس کی 23 سالہ محنت سے دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، جسے شاہ دو جہاں بنا کر پوری دنیا کو اس کا طوق غلامی پہنایا گیا، جس کے قدموں میں احجار و اشجار کو دکھایا گیا، جس کے دست رحمت سے چاند کو ٹکڑے کرایا گیا، پورے عالم میں جس کی صداقت کا ڈھنکا بجایا گیا، جو روز آفرینش سے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین کا تاج پہنتا ہے، تو روز جزا انا سید ولد آدم یوم القیامہ کے منصب پر فائز ہو کر شفاعت کے جواہر بکھیرتا نظر آئے گا، جو دنیا میں شاہ عرب و عجم کے حیثیت سے جہاں کا والی ہے، تو روز جزا تمام نبیوں اور امتوں کا سردار بن کر جنت کا سردار نظر آئے گا۔ اس کی شان رسالت کی عظمت و جلالت کا یہ عالم ہے کہ احباب و اغیار اس کے حمد و ثنا میں محو مگن نظر آتے ہیں۔ ایک ہندو شاعر ہری چند بھی کیا خوب کہہ گیا: کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔